دیکھیں مارکیٹ کے اندر آج آپ کو زبردست این شیپ نظر آ رہی ہے. آپ غور کریں, آج بائکوں کا اسٹاک سستا ہے. علی بابا کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. سعودی عربیہ نے اور قطر نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا جو ہوائی راستہ وہ کھول دیا. دنیا نے ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈالر ڈوب رہا ہوتا ہے, پاکستان میں اپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آج دنیا میں وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے مو بینٹر ہوا, آپ کو ڈالر اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آئی. اصل فائدہ ان ملکوں کو ہو رہا ہے جن کے پاس یہ تیل ہے. گولڈ کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنا بڑھ جائے. ڈالر جو ہے وہ ویک ہونے کے لیے چاہ رہا ہے اور اس کا فائدہ گولڈ کو ہو سکتا ہے. السلام علیکم ویئرز, دس از یور ہوسٹ ساحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو, ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کو, فوریکس کو اینڈ کموڈیٹیز کو. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومسٹ احسان اقبال صاحب. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ اسٹاک مارکیٹ سے. اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. زبردست مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی. 45,600 سم تھنگ کے لیول جو ہیں آج اس نے اچیو کیے. اس کے بعد مارکیٹ تقریباً 300 پوائنٹس کم جو ہے وہ کلوز کی اور پازیٹیو بھی رہی اور والیوم بھی اچھے تھے. تو کتنے والیوم رہے اور کون کون سے مارکیٹ لیڈرز رہے؟ والیوم کل کے مقابلے میں زیادہ ہیں. آج کل تقریباً 370 تک 390 ملین ہے. بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں مارکیٹ کے اندر آج آپ کو زبردست این شیپ نظر آ رہی ہے. آپ غور کریں کہ مارکیٹ نے آغاز پازیٹیو کیا, پھر اس کے بعد ایک زبردست اس نے راؤنڈ شیپ لی. اس میں آپ کو ہیوی بائنگ نظر آئی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہیوی بائنگ ہوئی کس کی ہے. تو آپ کو دو فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. ایک تو آپ کو آئل اینڈ گیس نظر آ رہا ہے اور دوسرا آپ کو ایکچولی مینوفیکچرنگ سیکٹر وہ بھی بہت اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایل ایس ایم آئی کے نمبرز امپروو ہو رہے ہیں. تو وہ آپ کو آج بہتر فارم میں نظر آئے اور آپ کو کافی سیلنگ ان کی نظر آئی. پھر آپ کو سیل آف جو ہے وہ نظر آیا. آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے اسٹاکس تھے جن کی قیمتیں کم تھیں اور وہ بہت زیادہ بکے, جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے ان کو نیگیٹو انفلوئنس ملا. کچھ کے اسٹاکس کی پرائسز میں کمی بھی ہوئی, اس وجہ سے مارکیٹ گر بھی گئی. لیکن مارکیٹ کے اندر آج زبردست بائنگ دیکھی گئی. کل کی طرح آج بھی آپ کو لوکل انویسٹر جو ہے بائنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو اسی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک زبردست ہیلدی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے. آل شیئر انڈیکس کیسا رہا آج کا دن؟ بہت ہی بہتر رہا ہے. اور ہم اگر غور کریں آل شیئر انڈیکس کے اندر بھی انہی فیکٹرز نے اچھا پرفارم کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بات کریں, ہم سے بائکوں کی بات اگر کریں, بائکوں آج مارکیٹ لیڈر رہا. سب سے بڑا جو سیل آف نظر آیا یا بائنگ اس کی بھی نظر آئی وہ انہی کی تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں دے آر لوکنگ فار دی اپرچونیٹیز, اور انہوں نے دیکھا کہ بائکوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں. دیکھیں بائکوں کا اسٹاک سب سے سستا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک وقت میں ہیف کول کا اسٹاک بڑا سستا تھا, آج بائکوں کا اسٹاک سستا ہے. تو اب آپ کو بائک کو اب ہو سکتا ہے ہیف کول کی جگہ لیتا ہوا نظر آئے. آپ کو آج ہیف کول بھی نظر آیا, لیکن ہیف کول اب کیونکہ اس کی پرائس تھوڑی شیئر پرائس تھوڑی بڑھ گئی ہے, آپ کو بائک کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہیف کول کی جگہ نظر آئے. اور آپ دیکھیے گا کہ بائک کو آپ کو شاید اب روز آنا نظر آنا سٹارٹ ہو جائے. لیکن اس کو انفلوئنس کس نے کیا؟ انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں اس نے کیا. دوسرا جو ہوپس ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو آئل کی ڈیمانڈ وہ بھی امپروو ہونے جا رہی ہے, او ایم سی جو ہے وہ اچھا پرفارم, اس لیے آج انہوں نے اچھا پرفارم بھی کیا. دوسرا آپ کی مینوفیکچرنگ انڈیکس جو امپروو ہوئی ہے نا, اور ایک اکنامک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے آپ کے دونوں مینوفیکچرنگ انڈیکس بھی اور آپ کے جو یعنی کہ مینوفیکچرنگ سٹاکس بھی اور آپ کے جو انرجی پاور سیکٹر کے جو سٹاکس ہیں وہ بھی پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک سیگمنٹ ہمیں اور نظر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج وہ نظر آ رہا ہے اس لیے ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہے پاور. اچھا پاور آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ پاور اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ آئی پی پیز کے حوالے سے ایک بڑا ڈیسیشن ہونے کے لیے جا رہا ہے, جس میں تقریباً وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں کی جا رہی ہیں معذرت کے ساتھ کہ تقریباً کو 400-500 ارب روپیہ دے دیا جائے گا, سال میں 2-3 ٹرنچز ہوں گی. ہم دیکھیں کہ 2 سال کے اندر ایسے بڑی باتیں ہوئی ہیں, ہوا کچھ نہیں, کچھ نہیں ہوا. اب اس سال پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا, دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت پاکستان کی فسکل پوزیشن تھوڑی سی مشکل ہے. آپ اگر غور کریں نا, پاکستان نے اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا ہے, اس کا آپ کی اکانومی میں ایز سچ انفلوئنس نظر نہیں آتا جتنا فسکل ڈیفیسٹ کا نظر آتا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے خرچے بھی تو کم کر رہے ہیں نا. خرچے کم ہوتے ہوئے نفع نہیں آ رہے. آپ اگر 450 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دے دیں گے, خرچہ بڑھ گیا کم ہو گیا؟ خرچہ بڑھ گیا. ابھی تو پینشن فنڈز آ رہے ہیں,
آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پہ جو ایکٹیو امپلائیز ہیں وہ کم ہیں اور پینشنر زیادہ ہو گئے, ان کا خرچہ زیادہ ہو گیا, تو آپ کو تو خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم فسکل ڈیفیسٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اکانومی کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے وہ جاری تو رہے گی, مگر آپ کے جو خرچے ہیں نا وہ ڈراؤنا خواب ہے اور حکومت کو بہت بڑا چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اچھا, انٹرنیشنل مارکیٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایشین مارکیٹس ہمیں ایک زبردست قسم کے پازیٹیو نظر آئیں گے, لیکن ہینگ سینگ نیگیٹو کیوں ہے؟ پازیٹیوٹی کو تو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن نیگیٹیوٹی کو ذرا پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ہینگ سینگ نیگیٹو کیوں رہی؟ میں آپ کی نیگیٹیوٹی سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کل یو ایس سینٹ میں ہوا کیا. دیکھیں کل ڈاؤ جونز اپنے ہسٹورک ہائیز پہ تھا, آپ کو نظر آیا کہ وہ 400 پوائنٹس اوپر گیا, اور اس کے بعد آپ کو شام میں نظر آتا ہے کہ سینٹ کے اندر موب آ گیا, تباہی مچا دی. دنیا کا سب سے مہذب ترین ملک, دنیا کا سب سے بڑا جاہل ترین ملک لگ رہا تھا. اور یہ ایسا تو ہونا تھا, جب آپ دوسرے ملکوں میں آپ پتھر مارتے ہیں تو آپ کا اپنا شیشے کا گھر بھی تو ٹوٹتا ہے نا. آپ کو وہ نظر آیا, یہی وجہ تھی ڈاؤ جونز ہے اس نے پھر بھی مستحکم رکھا کیونکہ مارکیٹ اوور آل ایکچولی پرفارم کر چکی تھی. آپ کو نیسڈیک نیگیٹو نظر آ رہا ہے. آپ نے ہینگ سینگ کی بات کی, میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ نیسڈیک نیگیٹو کیوں ہوا, کیونکہ ہم نے اپنے 2 دن پہلے کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیو اسٹاک ایکسچینج جو ہے 3 جو میجر ٹیکس اسٹاکس ہیں چائنیز, جن کو ان کی گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتی ہے, ان کے یعنی کہ شیئر ہولڈرز بھی ہیں, وہ ان کو ڈیلسٹ کرنے جا رہا ہے 11 جنوری کو. یعنی کہ اتنا پریشر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے فیصلے اس وقت بالکل انوکھے ہیں, ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. اچھا, اس وجہ سے کیا ہوا, نیسڈیک نیگیٹو ہو گیا. نیسڈیک نیگیٹو ہوا, آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ ہمیں ہینگ سینگ میں نظر آیا. ہینگ سینگ میں کیوں آیا؟ کیونکہ ٹیکس اسٹاکس ہیں. علی بابا کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. علی بابا اگر ہو جاتا ہے, اور آپ نے ٹینسنٹ کی بھی بات کی تھی پروگرام سے پہلے, دیکھیں دونوں ہیوی جو ہے نا, یہ ہیوی اسٹاکس ہیں چائنا کے, اور اگر یہ وہ اسٹاکس ہیں جن کو دنیا جانتی ہے, یعنی کہ جس طرح ایپل ہے, ایپل کے اسٹاکس ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یو ایس کی کمپنی ہے, حالانکہ ساری پروڈکشن اس کی چائنا میں ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ چپ خود بنا رہا ہے, سیلف سفیشینسی کی طرف جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نعرے کے پیچھے جس طریقے کے ساتھ ایکوٹیز کو بلی کیا جا رہا ہے, دس از رانگ. اسی وجہ سے ہینگ سینگ نیگیٹو نظر آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں پازیٹیوٹی کیسی رہی, یہ ایک زوردار تمانچہ ہے ان مہذب ملکوں کے چہرے پر جو دنیا میں تو امن کا راگ الاپتے ہیں, لیکن دنیا کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور دنیا کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج دیکھیں کہ ایشیا کے اندر ساری کی ساری میجر اینڈ ایمرجنگ مارکیٹ ساری کی ساری جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کا پرچیزنگ مینیجر انڈیکس دسمبر کا بہترین آیا. جاپان بڑھ گیا, کوریا بڑھ گیا, انڈونیشیا بڑھ گیا, ملیشیا بڑھ گیا, تائیوان برابر رہا, اب کوریا کا تقریباً برابر رہا. لیکن بات یہ ہے کہ میجر اکانومیز ہیں, بڑھ گیا, پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے؟ The thing is that کہ آپ کو آج ایشیا اس لیے پازیٹیو نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹے سے الیکشن نے پورے مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا نا, یو ایس کی پوری کنٹری کو ہلا کے رکھ دیا اس طرح کا. دیکھیں یہ الیکشن جو ہے یہ اٹ از پارٹ آف دیٹ الیکشن. اچھا, ہلا کے تو رکھا ہے, لیکن اصل بات یہ کہ اس کا گلوبل اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو گلوبل ایکٹیویز ہیں, جو بھی سچویشن کل شام کو ہوئی, آج انہوں نے پازیٹیو, خاص طور پہ ایشیا کے اندر تو پازیٹیو نظر آئے, اور آج آپ کو یورپ میں بھی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مڈل ایسٹ کی پرفارمنس بھی کافی زبردست نظر آئی. آئل کا فیکٹر تو ہے ہی, آتا یہ کہ آئل کا ہی فیکٹر ہے جو اس کو پازیٹیو رکھ رہا ہے. دیکھیں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا, ہم زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکے, صرف ایک پوائنٹ ہم نے جو اپنے 2 دن پہلے کے پروگرام میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ سعودی عربیہ نے اور قطر نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا جو ہوائی راستہ ہے وہ کھول دیا. اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمیں نظر آیا, اس کی جو پازیٹیوٹی ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہے. کل بھی پازیٹیوٹی تھی لیکن مارکیٹس نیگیٹو تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سعودی عربیہ کا جو اگر آپ غور کریں نا, ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے اس کے اندر بات کی جا رہی ہے. اچھا, یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں بتاتا ہوں. کیا ہوا یہ ہے کہ جے پی مورگن کہتا ہے, گورنر ساکس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اگر اپنی پروڈکشن کٹ اپنے حصے سے زیادہ کیا نا, یہ نیگیٹو خبر ہے, اور میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ڈیمانڈ کم ہے, ڈیمانڈ ریزیوم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, تو انہوں نے بہتر سوچا کہ یہ ایک اچھا وقت ہے, ایک اچھا نام بنایا جائے اور دنیا میں تعریف بھی کروائی جائے. لیکن یہ نیگیٹو خبر ہے. اسی وجہ سے کل آپ کو تداول نیگیٹو نظر آ رہی تھی. ہم نے یہی کہا تھا کہ سعودی عربیہ اپنے شیئر سے زیادہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس میں نیگیٹو ہے, اور آج گورنر ساکس اور جے پی مورگن نے بھی یہی بات کہی ہے. اچھا,
اب چلتے ہیں باقی اکانومیز کی طرف. دیکھیں آپ کو ایک اوور آل پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ وائرس کی کیمپین تو جاری ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو 2 ہفتے پہلے چائنا کی ویکسین لگی تھی آج اس کے نتائج آ رہے ہیں اینڈ دے آر پازیٹیو وچ از گڈ. یو اے کے اندر اس لیے اچھا پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ریکوری کی ہوپس آ رہی ہیں. اچھا یورپ کی پازیٹیوٹی کے کیا راز ہیں آج کے دن میں؟ آج کوئی راز نہیں ہے, سمپل ہے کیونکہ ایشیا کی جو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, دنیا نے ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے کو مسترد کر دیا. ٹرمپ از گون ناؤ, اور ہم یہ پہلے کہہ چکے ہیں. اب جو بائیڈن آ رہے ہیں اور اصل ان کا جو یعنی کہ جو چیلنج ہے وہ 2 ہیں, ہم نے پہلے ہی بتایا تھا. ایک تو یو ایس اسٹیمولس اور دوسرا چائنا کے ساتھ تعلقات. چائنا کے ساتھ تعلقات تو وہ تھوڑے سے ہمیں خود سخت نظر آ رہے ہیں چائنا کے لیے, لیکن یو ایس اسٹیمولس کے حوالے سے ہوپس آ رہی ہیں کہ شاید جو بائیڈن جو ہیں اور پیسہ اسٹیمولس کے حوالے سے لے کر آئیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے نا ایکوٹیز جو ہیں آج اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اکانومی کے اندر پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو ڈالر ہے وہ آج تھوڑا سا آپ کو بہتر پرفارم کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اچھا یورپین جو مارکیٹس ہیں ان کے اندر ایک اور بھی نیوز ہے جو میں بتانا چاہوں گی ویکسین کے حوالے سے کہ یورپین میڈیسن ایجنسیز جو ہیں انہوں نے اپروو کر دی ہے ماڈرنا کی ویکسین کو, اور ڈفرینٹ جو اتھارٹیز ہیں وہ ویکسین کے لیے جو ہے وہ پروگرامز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کی پازیٹیوٹی بھی آئی تھنک دیکھنے کو مل رہی ہے. اس نے بھی امپیکٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماڈرنا کی ویکسین کئی ممالک نے تو کر دی, لیکن اس سے پہلے ماڈرنا کو یو ایس بھی کر چکا ہے, یو کے بھی کر چکا ہے, جرمنی بھی کر چکا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کر چکے ہیں. یو کے نے جب کیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو مختلف ممالک جو ہے افیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹرائل کریں گے پھر اس ملک میں آئے گا, یو کے نے کر دیا تو اس لیے آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کا امپیکٹ ضرور ہے, بہترین بات آپ نے کی ہے, لیکن اصل بات کیا ہے دیکھیں جب ویکسین لگے گی تو ریکوری ہوپ بڑھ جاتی ہے نا, ایسا ہی تو وہ نظر آ رہا ہے. یو ایس کے مارکیٹس کیسی ہوں گی آج؟ یو ایس فیوچرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. جب ابھی ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے, ان کا بیان مسترد کر دیا گیا ہے. اب جو بائیڈن آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے, اور ان کو اب ووٹس کی بھی ایسا ضرورت نہیں ہے, اب تو کلیئر میجورٹی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور ڈیسیشن پاورفل طریقے سے وہ لے سکتے ہیں. یہی پازیٹیوٹی آج آپ کو یو ایس کی فیوچر مارکیٹس میں نظر آئی. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے نیسڈیک شاید تھوڑا سا مکس ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پازیٹیو ٹو مکس ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. آج کافی عرصے کے بعد پاک روپیز ورسز یو ایس ڈالر کی پیرٹی میں امپروومنٹ دیکھی گئی ہے. پاک روپیہ نے 28 پیسہ اپریشیٹ کیا ہے. تو کیا اس کے جو ہے پیچھے کے راز ہیں آج کی پازیٹیوٹی کے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ڈیٹا بھی آیا, شاید اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. کون سا ڈیٹا, وہ پلیز الیبوریٹ کریں. فوریکس ریزرو جو ہیں وہ ہمارے امپروو کر گئے ہیں. امپروو نہیں کیے, ایکچولی وہی لیولز ہیں آپ جس رپورٹ کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ریزرو ابھی بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ 20 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہی ہیں, بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو مزہ تو تب آتا نا جس طرح ہم نے گفتگو کی تھی کہ 4.5 ارب ڈالر کا انفلو ہوا, لیکن نیٹ انفلو تقریباً 1.5 ارب ڈالر کا تھا جو کہ اکانومی کے اندر انجیکٹ ہو گیا, اور زیادہ تر حصہ اس کا تو آپ کو ریزرو میں نظر آ رہا ہے. یہی وجہ کہ 19 ارب ڈالر سے پچھلے 5 مہینوں کے دوران 19 ارب ڈالر سے آپ 20 ارب ڈالر کی طرف آئے. اچھا آج ایک سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, آج تو یو ایس ڈالر تھوڑا سا ہمیں اسٹیبل نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود آج روپیہ جو ہے وہ اپریشیٹ ہو گیا. میں تو صرف یہ کہوں گا ویلکم ٹو پاکستان, میں ڈالر کو کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈالر ڈوب رہا ہوتا ہے, پاکستان میں اپریشیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آج دنیا میں وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو دیر از سم تھنگ رانگ, دیر از نتھنگ رانگ. ان فیکٹ دا تھنگ از دیٹ یہ مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر آج بہتر کیوں نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج ایکوٹیز پہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور آج آپ غور کریں کہ آپ کو جو ڈالر ہے, یو ایس اسٹیمولس ہیلپس جو ہیں وہ ڈسمل نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا اور پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ابھی کیونکہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو اس وجہ سے یو ایس ڈالر اسٹرانگ ہوا. اچھا ایک سچویشن کل جو خراب ہوئی اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے نا, آپ اس کو فورگو نہیں کر سکتے, آپ اس کو کسی بھی طریقے سے نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ کل جو موب انٹر ہوا ہے سینٹ کے اندر اور جو انہوں نے ہنگامہ رائی کی ہے, اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ یو ایس ڈالر کو. یو ایس ڈالر اسٹرانگ ہو گیا, اور آپ دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوا, کسی کو نقصان نہیں ہوا, صرف یو ایس ڈالر کو فائدہ ہوا ہے. دس از سم تھنگ امیزنگ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک ملک کے اندر انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اور آپ کی کرنسی اپریشیٹ ہو رہی ہے. The thing is that coming back to the parity,
पाक रुपये ने जो अप्रिशिएट किया है उसकी वजह यह है कि फंडामेंटल्स हैं। वही बात है कि हमने ये देखना भी है क्योंकि अप्रिशिएट जो कर रहा है उसका फायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है। मौका मिलेगा कि वो डॉलर मार्केट से उठा ले, लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता। अच्छा, आज यूरो वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर जो है वो आलमी मंडी में तो अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, जिसके अगेंस्ट हमें यूरो जो कल बड़ी मुश्किल से अप्रिशिएट हुआ था आज वापस अपने लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या फंडामेंटल्स हैं? देखें, इस कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था, एक सेंटीमेंट था। जैसे मो बेंटर हुआ आपको डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया, यही स्ट्रेंथ आपको आज नजर आ रही है और यही वजह है कि आज यूरो स्टर्लिंग दोनों इनके अगेंस्ट जो है ना वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड अपनी। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज़ में ऑयल को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज ऑयल हमें स्टेबल नज़र आ रहा है 50 और 54 के लेवल पर ही है। कल भी यही था या कल 55 पे था, आई थिंक सो। आज 54 के लेवल पर है। तो क्या फर्दर चांसेस हैं इसके? अच्छा, 55 जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे ना तो उस वक्त 55 था। जैसे हमने प्रोग्राम को पब्लिश किया इट वाज 54। अच्छा, आज भी आपको 54 पॉइंट समथिंग नजर आ रहा है। द थिंग इज दैट ये स्टेडीनेस है। क्यों स्टेडीनेस? इसलिए है क्योंकि दो आपको बयानिए नजर आ रहे हैं। पहला बयानिए जो ओपेक कह रहा है उसकी वजह यह है कि ओपेक चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी आए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। दूसरा बयानी इन्वेस्टर्स का है। इन्वेस्टर्स आप ये गौर करें, अगर तेल की कीमत बढ़ती है उनके स्टॉक्स में इजाफा होता है और अगर तेल की कीमत कम होती है तो उनके स्टॉक्स जो हैं उनके कीमतों में कमी आती है। तो द थिंग इज दैट दोनों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन असल चीज यह है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? असल फायदा किसको हो रहा है? इससे असल फायदा उन मुल्कों को हो रहा है जिनके पास ये तेल है। अब जरूरी ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक मुल्क के अलावा सब अपना शेयर जो है वो दे रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क ने अपने शेयर से ज्यादा दी और हमने डिस्कस भी किया कि सऊदी अरबिया दे रहा है, वो नेगेटिव खबर के तौर पर है कि डिमांड शायद इतनी इंप्रूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचें फिर भी बड़ी बात है। अगर हमारा आप देखें ना 2 लाख बैरल तो फिर भी मार्केट के अंदर आएगा ना। इसका मतलब यह है कि डिमांड में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगी। अगर खुदा न खास्ता इंप्रूवमेंट नहीं आते तो सप्लाई वो कर्व कर देंगे, जिसका फैसला हम मार्च में जाके करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। द थिंग इज दैट आपने ऑयल के जो स्टॉक्स खरीदे थे ना वो आप उसको अब बेच दें क्योंकि कुछ पता नहीं कभी वो कम हो सकते हैं। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर को डिस्कस करते हैं। कल गोल्ड हमें 1954 के लेवल पर नजर आया और आज 1917 के लेवल पर काफ़ी पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी गई। सिर्फ एक ज़रा सा डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है या कोई और फंडामेंटल भी है? आप ये बताएं, आपने गोल्ड खरीदा हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं खरीदा। अच्छा हुआ, बचत हो गई आपकी। द थिंग इज दैट कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इस वजह से आपको गोल्ड आपको आज नेगेटिव टेरिटरी के अंदर नजर आया। देखिए असल में गोल्ड का फायदा क्या है? गोल्ड का फायदा है कि ये इन्फ्लेशन जो है ना उसके अगेंस्ट हेज है और करेंसी डिबेसमेंट के अगेंस्ट हेज है। तो असल चीज यही है कि जैसे ही आपको यूएस डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग नजर आई। हमने पहले ही अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा था कि अगर आपने बेचने अभी बेच दें क्योंकि गोल्ड का कोई चांस नजर नहीं आ रहा कि वो इतना बढ़ जाए। द थिंग इज दैट यूएस स्टिमुलस के हवाले से जो बातें, अगर डॉलर वीक होता है उसका सबसे पहले फायदा गोल्ड को होगा, उसके बाद किसी और को होगा, यानी कि इक्विटीज में बाद में होगा। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अभी थोड़ा वेट कर लें, 20 जनवरी तक बहुत सी चीजें ऊपर नीचे होनी है। आप देखें कल जनवरी 6 की जो डेट हमने अपने द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के जो प्रोग्राम में बताई थी कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आखिरी पत्ता खेल सकते हैं, तो थिंक उन्होंने खेल दिया। अब कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आप वैसे भी उनके इस आखिरी पत्ते को कुछ मजाक से ज्यादा तो कुछ लिया नहीं जा रहा। बिल्कुल नहीं लिया, हमने यही बात की और यही हकीकत भी यही है। अच्छा, डॉलर जो है वो वीक होने के लिए चाह रहा है और इसका फायदा गोल्ड को हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि पाक रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ है। आज 28 पैसा और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व भी थोड़े से इंप्रूव नज़र आए हैं हमें, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त प्ले करती हुई नज़र आ रही है। कल जो है वो न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।